الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى آله پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا جو سیٹ اپ آج کل بن گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بچپن سے ہم کچھ باتیں سنتے ہیں. یہ سننے کا دور انسان کا چلتا ہے 20-25 سال کا. اس کے بعد انسان کسی نہ کسی حلال رزق تلاش کرنے کے ذریعے ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی اسی میں گزرتی ہے صبح سے شام تک. کچھ تجربات کے بعد انسان کی عقل بالغ ہوتی ہے. چونکہ عقل کے لیے کچھ تو علم چاہیے لیکن کچھ تجربات بھی چاہیے. بغیر تجربات کے انسان بہت ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتا جب تک اپنی زندگی میں تجربہ نہ کرے. معلومات مل جاتی ہے لیکن اس پہ اطمینان نہیں آتا. اطمینان تب ہوتا ہے جب انسان بہت ساری چیزیں اور تجربہ کر کے دیکھتا ہے. تو اس لیے عملی زندگی ہماری یہ 25 سال کے قریب شروع ہوتی ہے. تو 30-40 کے درمیان انسان کی عقل بالغ ہو جاتی ہے. اب انسان کے پاس یہ جو عقل ہے یہ اس قابل ہے کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل، فائدہ مند نقصان دہ چیز کو سمجھ سکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کسی حلال رزق کے ذریعے سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس وقت نہیں واپس پلٹ کے دیکھے کہ اپنی جو معلومات اس نے بچپن سے لی ہے، چاہے والدین سے لی ہو، چاہے کسی بڑے سے لی ہو، چاہے گھر کے بڑے سے لی ہو، چاہے دینی طور پہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس سے لی ہو یا کہیں سے بھی لی ہو، اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ اب پلٹ کے وہ دیکھے کہ کون سی چیزیں جو مجھے بیان کی گئی تھی وہ صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کون سی میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے. اس وقت تک انسان مصروف ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں. تو جیسا پیدا ہوتا ہے اگلی نسل کو ویسی ہی چیزیں ٹرانسفر کر دیتا ہے. اس میں کوئی اس کے پاس فلٹر پلانٹ نہیں ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ چیزیں علم لے اور اس کو فلٹر بنائے، صحیح اور غلط جدا کرے، صحیح کو ٹرانسفر کرے اور غلط کو چھوڑ دے. یہ اس کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی دین و مذہب پہ اس کا انتقال بھی ہوتا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سادہ ذہن جو ہے وہ بھی قبول کر لیتا ہے لیکن زندگی کے اس مرحلے میں جا کے انسان واپس پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں ہے. مثلا یہ ہندو ہیں کہتے ہیں جی گائے جو ہے وہ ماں ہے ہماری. اب گائے ماں ہے حالانکہ وہ اپنی ماں بھی دیکھتا ہے لیکن پھر بھی بچپن سے سنا ہے. اب چونکہ وہ جو انسان کی محبت ہے اور نفرت ہے وہ بھی انسان کے علم سے وابستہ. بچپن سے بیان کیا گیا یہ چیز اچھی ہے اچھی اچھی،
اس سے محبت ہو جاتی. بچپن سے سنا کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، خراب ہے، بری ہے، اس سے نفرت اور محبت بھی انسان کی کسی علم سے نکلتی ہے. تو چونکہ بچپن سے اس نے سنا، اب محبت وابستہ ہو گئی ہے اس جو ہے گائے سے. اب جو ہے وہ واپس پلٹ کے وہ اپنی نہ علم کا تجزیہ کرتا ہے، علم کا تزکیہ کرتا ہے، نہ اپنی محبت اور نفرت کا تزکیہ کرتا ہے. اس لیے گائے ماں بن جاتی ہے. اور جب کوئی کہتا ہے کہ جی گائے ماں کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کو قبول نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتا. جیسے ہمارے یہاں قوم پرست ہیں، وہ زمین کو اور وطن کو ماں قرار دیتے ہیں. یہ بھی اسی طرح سے چاہے ہماری زندگی کے جو شعبے ہیں ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ صورتحال ہماری یہ ہے. ہماری محبت اور نفرت جو ہے وہ ہمارے علم سے وجود میں آتی ہے، اور علم کے حوالے سے انسان کا جو ابتدائی دور ہے وہ دور ایسا نہیں ہے کہ اس میں انسان کے پاس عقل ہو. ابتدا سے ہی وہ یہ پہچان سکے کہ یہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے یہ گائے ماں ہے، گائے ماں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ابتدا میں اس کے پاس عقل نہیں ہے، عقل بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، تو وہ قبول کر لیتا ہے. بعد میں اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ پلٹ کے اور اپنے علم کا تجزیہ کرے اور اس کا تزکیہ کرے. اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ادیان اور مذاہب کے افراد کی تعداد بیان کی جا رہی ہے وہ ہر سال ایک ہی جیسی تقریباً ہوتی ہے. زیادہ فرق نہیں، بہت کم جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ مذہب تشیع کوئی علیحدہ چیز ہے یا اسلام کوئی علیحدہ چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں وہ دو قسم کے بھیجے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو دین اور شریعت لاتے ہیں، وہ ایک نئی معرفت اور زندگی کے لیے ایک نیا پیغام ہوتا ہے. وہ جو نئی معرفت اور نیا پیغام ہوتا ہے وہ ٹوٹل ہمارے ہاں جو قرآن مجید بھی کہتا ہے وہ ٹوٹل 5 انبیاء ہیں. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ رسول اللہ. لیکن باقی سارے انبیاء کس لیے ہیں؟ باقی سارے انبیاء نیا دین نہیں لاتے، نئی شریعت نہیں لاتے، اسی شریعت کے تحفظ کے لیے. اس لیے کہ شریعت جب ایک زبان سے دوسری زبان پر اور ایک زبان سے دوسرے کے کام تک اور پھر دوسرے کی زبان سے دوسرے کے کام تک پہنچتی ہے تو چونکہ الفاظ ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنے الفاظ استعمال کرتا ہے، 2-3 جو ہے وہ افراد کے بعد پیغام جو ہے بدل جاتا ہے. اس لیے لازمی ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص لازماً ہو کہ جس کے پاس یہ دین محفوظ ہو، اسی حیثیت میں جس حیثیت میں نازل ہوا ہے، اسی مفہوم اور معنی میں جس میں نازل ہوا ہے، اور لوگ اس کی طرف رجوع کریں. اور جو بھی مفہوم اور معنی میں اختلاف ہو تو فیصلہ کرنے والا ہو. یہ جو انبیاء سارے باقی ہیں وہ کس کام کے لیے؟ آپ دیکھیں جو شریعت حضرت نوح علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس سے کامل شریعت حضرت ابراہیم پہ نازل ہوئی، اس سے کامل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور سب سے کامل جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ناقص اگر شریعت ہو، یا جس کو کہیں کہ
ہمیشہ کے لیے جو شریعت نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جی ایک فرد ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو محفوظ رکھے اور صحیح طور پہ جو ہے منتقل کرے. تو ظاہر ہے کہ کامل شریعت کے لیے تو اور زیادہ وہ حیثیت جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا پیغام وسیع ہے، اس کا پیغام ہر دور کے لیے ہے. اگر ایک نسل کے لیے ہو تو ایک نبی نے بیان کر دیا، ایک نسل تک پہنچ گئی، بات ختم ہو گئی، اگلی نسل تک پہنچانا ہی نہیں. لیکن اگر اگلی نسل تک پہنچانا ہے تو پھر اگلی نسل کے لیے بھی ایک شخص جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایک نبی جو ہونا چاہیے، ایک معصوم جو ہے ہونا چاہیے. اس لیے جو چیز زبانی بیان ہو اس میں تو لازماً ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تیسرے فرد کے بعد جو ہے وہ پیغام بدل جاتا ہے. اگر کوئی چیز لکھ لی جائے، لکھت میں ہو، تو بھی ایک امکان جو ہے وہ تحریف کا باقی رہتا ہے. وہ یہ ہے کہ الفاظ تو وہی ہوں لیکن معنی بدلتی. یہ جو قرآن مجید کے ساتھ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے، الفاظ محفوظ ہیں. اس لیے کہ بہت سارے افراد یاد کر لیا گیا اور لکھ لیا گیا تو اب جو الفاظ ہیں وہ تو نہیں بدلتے، لیکن اس کی معنی بدل جاتی ہے، مفہوم بدل جاتا ہے. تو جو لکھا ہوا ہو وہ بھی بدل جاتا ہے مفہوم. تو جو زبانی ہے وہ تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ بدل نہ جائے. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کو دیکھ لیں، ایک ہی واقعہ کو مختلف راوی بیان کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ الفاظ بدل جاتے ہیں. سب سے زیادہ آپ دیکھیں غدیر کی جو حدیث ہے، غدیر کی حدیث ہم ایک جو ہے سمجھتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جبکہ راویوں نے ایک جملہ نہیں بیان کیا، بہت سے راویوں نے بہت سے جملے بیان کیے. من کنت ولیہ فعلی ولیہ، من کنت اولا بانفسکم فعلی اولا بکم. مختلف الفاظ ہیں، ایک ہی، حالانکہ ایک خطبہ ایک ہے، جملہ بیان کرنے والا ایک ہے، لیکن چونکہ راوی مختلف ہیں تو چیز بدل جاتی ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں. اور پھر ایک راوی سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور پتہ نہیں کتاب تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ 7-8 راوی اگر بیچ میں ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مفہوم سے کیا. اس لیے بہت ساری روایتیں آپ دیکھیں گے کہ راوی وہ الفاظ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے او کما قالت، یا جیسے انہوں نے فرمایا. اب جیسے انہوں نے فرمایا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میں نے یہ سمجھایا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کچھ اور فرمایا. تو ہمارے ہاں جو دین اور مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے اس میں جو افراد ہوتے ہیں بیان کرنے والے، عموماً ہمارا جو ذریعہ ہے وہ ممبر ہے. ممبر پہ ہمارے یہاں کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ لازماً کوئی صلاحیت ہو تب کوئی بیان کرے. ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے اور دین بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. کہاں سے آیا اس کے پاس، باقاعدہ اس نے پڑھا نہیں پڑھا، کتنا وہ احتیاط کرتا ہے الفاظ کی اس میں، وہ ہمیں نہیں پتہ. یہ جو ایک حدیث ہے جس کو آپ عموماً سنتے ہیں لیکن اس کا آخری جملہ جو ہے عموماً رہ جاتا ہے. ایک دفعہ سلوات پڑھیں کہ امام صادق علیہ السلام سبیر سیرفی کے ساتھ جو کوفے کا تھا، اس نے کہا کہ جی ظلم جو ہے بڑھ گیا ہے اور آپ قیام فرمائیں. تو مولا نے کہا کہ کتنے سمجھتے ہو تم، حمایتی کتنے؟ تو پہلے اس نے کہا کہ جی 50,000. تو مولا نے تعجب کیا کہ 50,000، اس نے سمجھا شاید میں کم بیان کر رہا ہوں.
کہا کہ 1 لاکھ. پھر مولا نے تعجب کیا تو کہا کہ آدھی دنیا. اب صدر سیرفی کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام کا شاگرد. وہ جس طرح سے سمجھتا ہے وہ اس نے بیان کر دیا. مولا اس کو ساتھ لے کے نکلے باہر مدینے سے، شاید کہیں جانا ہو. تو کہیں سے ایک جو ہے وہ بکریوں کا ریوڑ آ رہا تھا. تو مولا نے کہا کہ اگر اس ریوڑ جتنے بھی میرے ساتھ ہوں تو بھی میں قیام کروں. یہ کہتا ہے میں نے گنا کہ وہ 17 یا 18 تھے. اچھا، اس حدیث کا آخری حصہ ہے وہ عموماً بیان نہیں ہوگا. مولا نے کہا کہ اگر ان جتنے ہوں جو میں بیان کرتا ہوں صرف دین میں وہی بیان کریں، ان اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، اپنی طرف سے مفہوم بیان نہ کریں، جو ہم کہتے ہیں اتنا ہی کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور ان کے ڈائریکٹ شاگرد جو ہے وہ یہ احتیاط جو ہے مشکل تھا، تو آج کے دور میں تو ہمارے ہاں ماشاء اللہ جو ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم نے جو اعتماد کیا ہوا ہے وہ بھی دوسرے ادیان کی طرح ہے. اگر ہم ہندو کہتے ہیں کہ جی تم گائے کو اس طرح سمجھتے ہو، تو ہمارے یہاں بھی اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ویسے ہی سمجھیں گے. تو کیوں آخر یہ ہے، سبب یہ ہے کہ زندگی کا وہ جو پہلا حصہ ہے جس میں عقل ابھی بالغ نہیں ہوئی، صحیح غلط اور حق اور باطل اور فائدہ مند اور نقصان دہ کو نہیں سمجھ سکتی، تب تو انسان صرف جو ہے وہ حوض ہے معلومات کا، جمع کرتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بنیاد پہ اس کے جذبات بن جاتے ہیں، محبت اور نفرت بن جاتی ہے. اور پھر جب عقل کامل ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد، جب انسان عملی زندگی میں کچھ دنیا سے تجربات کر کے کچھ اور عقل بالغ ہو، تو وقت نہیں ہو اس کے پاس. اب کیا کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کو درست کیا جائے. اس مسئلے کو درست کرنے کے لیے ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کو دیکھنا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں کو، جو زیادہ قریبی شاگرد تھے، ان کو اس طرح سے تیار کیا تھا کہ وہ کئی دفعہ آ کے اپنا دین پیش کرتے تھے. وہ کہتے میں یہ سمجھا، کیا یہ میری سمجھ صحیح ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ وہ ڈائریکٹ ائمہ کے شاگرد تھے، لیکن پھر بھی اپنی سمجھ پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، چونکہ الفاظ ہیں جو وہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اب میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ علمی اپنا ہے، الفاظ میں اسی بیک گراؤنڈ میں سمجھوں گا جو میرا بیک گراؤنڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بیان کرنے والے جو بیان کر رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ نہ ہو. تو لازماً کنفرم کرنے کی ضرورت. یہ آج کل کی جو کمیونیکیشن کی اور مینجمنٹ کی ورلڈ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن جو ہے آپ کی کمپلیٹ تب ہوتی ہے جب آپ کنفرم کریں اگلے سے کہ میں نے کیا کہا ہے وہ بتاؤ. اگر وہ وہی بتا دے جو آپ نے کہا ہے، پھر تو کنفرم ہو گیا کہ جی آپ کی کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوئی ہے. لیکن اگر جو ہے وہ کچھ اور بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی. کنفرم کریں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو شاگرد ہیں ائمہ کے روایات میں ملتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اپنا دین بیان کرتے ہیں. ان میں بہت بڑی شخصیات بھی ہیں جو ائمہ کے شاگردوں میں، مثلا شہزادہ عبدالعظیم، یہ جو مزار ہے روزہ ہے تہران کے باہر، یہ شہزادہ عبدالعظیم بڑی شخصیت ہے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور 3 ائمہ کے ڈائریکٹ شاگرد رہے. لیکن پھر بھی وہ امام کے پاس آتے ہیں اور اپنا دین بیان کرتے ہیں. اور کون سا دین بیان کرتے ہیں؟ مشکل مسائل نہیں ہیں، وہ بالکل ابتدائی مسائل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی، حالانکہ جب آئے تو مولانا نے ان کو کہا کہ مرحبا
اور آپ جو ہے حقیقی طور پہ ہماری ولایت رکھنے والے ہیں. اس طرح سے مرحبا کہا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی خدمت میں دین بیان کرنا شروع. مولا نے کہا کہ بیان کرو. تو وہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ بھی چیز کوئی ہے کنفرم کرنے کی؟ کیا یہ اتنا مفہوم بھی جو ہے وہ کنفرم کرنے کے لائق ہے؟ جی لائق ہے. پہ کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے. تو یہ بھی کوئی کنفرم کرنے کی ہے؟ یہ تو بنیادی ہے. لیکن اصل جو انسان کی علم ہوتا ہے وہ انہی بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے. تو اگر وہ درست نہ ہو تو باقی بنیادیں بھی درست نہیں ہوتی. تو اتنی بنیادی چیزیں بھی کنفرم کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بنیادی چیزیں تو اپنی جگہ پہ، ہم تو جو ذیلی چیزیں ہیں وہ بھی صرف سن کے اور قبول کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے ہاں ممبر پہ بیٹھنے والے سے سوال کرنا اور اعتراض کرنا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. یہ جو آپ نے کہا یہ کہاں سے کہا؟ یہ پوچھنا عیب ہے. اس کو جو کچھ بتائے وہ عیب نہیں ہے، اس کو اجازت ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن جو پوچھے اس کے لیے عیب ہے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ عیب ہے جو ہمارے یہاں ہے. ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی محفل جو ہے وہ بغیر سوال اور جواب کے کمپلیٹ نہیں کی. رسول اکرم کی یہ سنت ہوا کرتی تھی. کبھی کبھی تو آپ پورا دن جو ہے بیٹھ جاتے تھے، چونکہ رسول اکرم کو بہت سارے کام ہوتے تھے، سفر پہ بھی گئے ہوئے اور پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ غزوے اور جنگیں ہوئی، ان کے لیے جو ہے گئے ہوئے ہیں. کچھ دن مدینے میں آتے ہیں، تو جو کچھ دن مدینے میں آتے ہیں اس میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں کہ صبح سے لے کے اور شام تک جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سوالات آ رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. کبھی رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ایسا سوال کیوں کرتے ہو. اگر کسی اور نے اعتراض کیا ہے تو رسول اکرم نے اس کو جواب دیا ہے کہ نہیں چھوڑیں آپ، یہ میرا معاملہ ہے، اس کو بولنے دیں، اس کو بات کرنے دیں، اس کو سوال پوچھنے دیں. سوال کرنا جو ہے وہ بدعت جو ہوا ہے یہ بعد میں ہوا ہے، اور بعد میں پھر اصول بن گیا. کچھ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس یہ جملہ جو ہے امام مالک سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، امام احمد حنبل سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ جب ان سے کچھ پوچھا کہ جی یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے عرش پہ استوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا گیا کہ اتنے وہ غصہ ہوئے کہ ان کا چہرہ جو ہے لال ہو گیا، اور محفل ساری جو ہے وہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اب کیا جو ہے وہ کہیں گے. پھر جو ہے کہا کہ استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور سوال کرنا بدعت. الاستوا معلوم والکیفیت مجہول والسوال عنہ بدعت، سوال بدعت. تو یہ جو سوال بدعت ہوا یہ بات کے دور کی مسئلہ ہے، اور اسی کو پھر جو ہے جاری کرنے کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ جو کہا تھا سلونی، تو سلونی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے وہ فخر کر رہے ہیں اپنے علم پہ، جو ہے ہمارے فقیر
سمجھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو فخر علی اور فخر میں کیا تعلق ہے؟ فخر کرنا عیب ہے اخلاقی طور تو علی علیہ السلام اور فخر کیا؟ یہ تو وہ سوال میں جو پابندی تھی وہ مولا اٹھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور ائمہ کی سیرت میں یہ ہے کہ مثلا یہ جو زرارہ ہے، زرارہ آتا ہے امام باقر علیہ السلام، یہ اہل بیت کے ساتھ وابستہ نہیں تھا، اپنے عقائد رکھتا تھا، پھر بعد میں تو ایک موضوع ایسا کھلتا ہے، چونکہ ابھی یہ جوان تھا، امام باقر علیہ السلام کے دور میں جوان تھا، یہ جا کے جس کو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ جی عقل جو ہے بالغ ہوتی ہے، وہ امام صادق کے دور میں اس کی جو ہے بالغ ہوئی ہے۔ تو یہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ایک موضوع میں خود روایت کرتا ہے کہ امام باقر اور میرے درمیان جو بات چیت ہوئی تو اتنی آوازیں بلند ہوئیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ مولا کے باہر گھر کا دروازہ ہے، ہماری آواز وہاں تک جائے، اور آخر تک جو ہے اس نے قبول نہیں کیا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہیں ابھی جوانی میں سمجھ نہیں آئے گا، جب تم کچھ جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو جاؤ گے پھر تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتا ہے واقعی یہ صحیح تھا، بعد میں مجھے یہ بات جو ہے سمجھ میں آئی حقیقت۔ تو ائمہ تو اتنا جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ دیتے تھے کہ سوال کرو اور اپنی جو بھی نظریہ ہے، فکر ہے، اس کو پیش کرو، دلیل دو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے قبول کرو، قبول کرتے رہو، بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ قبول کرتے رہو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ جب حکم دیا ہے تو اس کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے، ورنہ فلسفہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ تمہیں میں یاد رہوں۔ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کہہ دیتا نماز پڑھو، بس ختم۔ نہیں، خدا ہی سوال پہ پابندی نہیں جو ہے لگاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سوال پہ پابندی نہیں لگاتا، بلکہ اگر اعتراض ڈائریکٹ جو ہے کیا جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برا نہیں سمجھتا۔ ملائکہ نے کہا تھا نا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ جو تم بنا رہے ہو یہ فساد کرے گا اور یہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ پہ اعتراض کرتے۔ یہ جب علمی بحث ہوتی ہے تو پھر اعتراض کرنے کی جب تک اجازت نہیں دیں گے تب تک سمجھنا اور سمجھانا ممکن ہی نہیں۔ آپ اجازت دیتے ہماری مجالس جب تک یہ سوال و جواب اس میں نہیں آتا تب تک یہ چیزیں ہمارے ہاں فائدہ مند اب نہیں رہیں گی۔ جیسے میں نے کہا تھا پچھلے بھی درس میں کہ اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو دین ہمارا مذہب بن گیا تھا وہ بن گیا تھا انٹرٹین۔ چونکہ ہم نے اپنی زندگی سے جو ائمہ نے کہا، اہل بیت نے کہا کہ زندگی میں ایک حصہ جو ہے 24 گھنٹوں میں حلال تفریح رکھیں۔ حلال تفریح انسان کے لیے ضروری ہے، ہم نے نکال دی۔ 24 گھنٹے میں کوئی نہیں ہے ہمارے پاس حلال تفریح کا کوئی حصہ نہیں ہے میرا۔ تفریح تو ضروری ہے، اب کہاں سے حاصل ہو وہ ہم نے جو ہے مذہبی پروگراموں میں جا کے جو ہے حاصل کرنا شروع کر دی۔ سر ہے، گر ہے، اور قصے اور کہانیاں، فینٹیسیز، یہ ساری جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، تو ہم جو ہے وہ مزہ لے کے نکلتے ہیں۔ جو پریشانیاں لے کے جاتے ہیں یا تو خوش ہو کے وہ پریشانیاں وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں، یا رو کے وہ پریشانیاں نکل جاتی ہیں، ذرا ہلکے ہو کے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے یہ ہمارا دینی پروگرام یہ بن گیا۔ لیکن اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے بہت اور ذرائع جو ہے وہ ہر انسان کے پاس آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹی وی آیا، اس کے بعد جو ہے اب یہ جو سوشل میڈیا اور موبائل آ گیا ہے،
یہ انسان کے پاس انٹرٹینمنٹ کا بہت قریبی ذریعہ اور بہترین ذریعہ ہے، ذہنی انٹرٹینمنٹ. تو اب وہی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ لینے ادھر لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کو اپنے گھر پہ مل رہی ہے، اپنے ساتھ مل رہی ہے، ہر وقت مل رہی ہے. تو وہ دینی مذہبی پروگراموں میں کیوں آئے گا انٹرٹینمنٹ ملے گا؟ اس سے بہتر اس کو مل رہی ہے، شور اس سے بہتر مل رہا ہے، قصہ کہانیاں اس سے بہتر مل رہی ہیں، تو کیوں ادھر آئے گا؟ اس لیے اب اگر ہم نے اپنی مذہبی پروگراموں کو واقعی خالص ایک علمی نہیں بنایا تو اب یہ نوجوانوں سے خالی ہو جائیں گے. اور جیسے پہلے ہم نے جو ہے کبھی عرصے میں دیکھا تھا ابتدائی دور میں کہ اگر کسی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آتے تھے تو وہ بوڑھے لوگ ہوتے، جوان کوئی نہیں ہوتا. یہ جوان جو ہے وہ بعد میں 80s کے بعد جو ایران کا انقلاب آیا تو پھر جوان جو ہے مسجدوں میں آنا شروع ہوئے، ورنہ مسجدوں میں صرف بوڑھے لوگ ہوتے، 2 3 4 5 جو بھی ہوتے تھے بوڑھے لوگ ہوتے تھے، جوان کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اب جو ہے مجالس بھی ہماری ایسی بن جائیں گی اگر ہم نے اس کو نہیں بدلا تو، کیونکہ ہم انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ آدمی کو کسی اور جگہ سے مل رہی ہے، اب انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے گا. تو پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ جی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم واپس پلٹ کے جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں ہر ایک کا جو ہے وہ تزکیہ کریں. درست ہے تو لے لیں، غلط ہے تو چھوڑ دیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ وجود خدا اس کو بھی پرکھیں. دین کہتا ہے خدا ہے، بھائی عقل کے ذریعے سے پرکھو ہے یا نہیں ہے تو قبول کرو، نہیں تو چھوڑو. خامخواہ ہنسے ہوئے ہو کہ خدا ہے اور پھر جو ہے وہ حلال ہے یہ حرام ہے اور ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، خامخواہ پھنسے ہو. فیصلہ کرو ایک طرف. تو وجود خدا جو دین اور مذہب کی بنیاد ہے اس کو بھی جو دینی بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دلیل کے ذریعے سے قبول کرو، بغیر دلیل کے قبول نہ کرو. تو باقی چیزیں تو بغیر دلیل کے کیسے قبول ہوں گی؟ اگر اتنی بڑی چیز بھی بغیر دلیل کے قبول نہیں ہوتی تو باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر دلیل کے کہاں سے قبول ہوں گی؟ اس لیے ہم نے واپس پلٹ کے اپنی ہر چیز کا تزکیہ کرنا، ہر چیز جو کچھ سنا ہے ساری چیزیں دیکھیں. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اسی سے جو ہے وہ اپنی بات کو شروع کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس کا تصور کیا دیا ہے دین نے، اور پھر دیکھیں گے وہ تصور ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ علوم کے 3 دائرے ہیں، ہر ایک میں اپنی اپنی طرح سے تحقیق ہوتی ہے. علوم کا ایک دائرہ جو ہے وہ تاریخی معلومات ہیں، تاریخ ہے. تاریخ کے حوالے سے تحقیق جو ہوتی ہے وہ بیانات کی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا کیا ہوا ہے. رسول اکرم کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہے یا 12 ربیع، بیانات دیکھیں گے. اس کو تجربہ تو کر نہیں سکتے، نہیں کوئی عقلی معاملہ ہے کہ ہم 2 اور جمع 2 جو ہے 4 کر سکتے، نہیں. اس کو بیانات دیکھیں گے، جو بیان ہوئے ہیں اس میں سے اگر جو ہے اختلاف ہے تو پھر دیکھیں گے کہ زیادہ قابل اعتماد کون سی ہے، اس پہ اعتماد کریں گے. یہ ایک دائرہ ہے علوم کا جس میں بیانات کو دیکھا جاتا ہے. ایک دائرہ ہے جو ہماری یہ جس کو آج کل نیچرل سائنسز کہا جاتا ہے کہ یہ مادے کی پراپرٹیز اور خصوصیات کے حوالے سے بحث کرتی ہے. اب چاہے مادے کی خصوصیات کیمیائی ہوں، کیمیکل ہوں یا فزیکل ہوں یا بایولوجیکل ہوں یا میکینیکل ہوں، جو بھی مادے کی خصوصیات ہیں، اس میں کیا طریقہ چلتا ہے؟ اس میں تجربے کا طریقہ چلتا ہے. اس میں نہ بیان چلتا ہے نہ عقل چلتا ہے. ہائیڈروجن کے ایٹم میں کتنے الیکٹران ہیں، فلاں نے کیا کہا تھا، فلاں کو چھوڑو،
دیکھو کہ تجربہ کیا کہتا ہے.